نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرأة اذا سلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو عورت پانچوں وقت کی نماز ادا کرتی رہے اور رمضان کے روزے رکھتی رہے اور پاک دامن رہی، شوہر کی فرما برداری کرتی رہی، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے مشکوٰۃ شریف میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے اور جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث کے آخر میں ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ کون سی چار خوبیاں ہیں، کون سی چار خصلتیں ہیں جن کی بنا پر یہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہی ہے، المرأة اذا سلت خمسہ، کہ عورت جب 5 وقت کی وہ نماز ادا کرے گی، صوم و صلات کی پابند ہوگی، نماز کے فرائض ادا کرتی رہی، 5 وقت کی نمازیں پڑھتی رہی، اللہ کی عبادت کرتی رہی، جو اللہ اور اس کے رسول نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، ان نمازوں میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتی، وقت پر نمازوں کو ادا کرتی رہی، وصامت شہرہا، اور ماہ رمضان کے روزے رکھتی رہی، یعنی صوم و صلات کی پابند رہی، وأحسنت فرجہا، اور جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، پاک دامن رہی، نیک سیرت رہی، عزت کے درحق ہمیشہ محتاط رہی، وہ خاوند کی عزت کو اس نے تار تار نہیں کیا بلکہ وہ پاک دامنی کے ساتھ رہی ہے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے خاوند کی فرما برداری کی، وہ اپنے خاوند کے ساتھ فرما بردار زندگی گزارتی ہے۔ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، پس اسے چاہیے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اب میرے دوستو، یہ 4 باتیں انتہائی مشکل ہیں اور انتہائی آسان بھی ہیں۔ جب انسان یہ ذہن بنا لیتا ہے میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو، اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو اور ان کی توقعات پر پورا کما حق اترنا ہے، بحیثیت ایک بیوی کے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر نمازیں فرض کی ہیں اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے، سب سے پہلے وہ اللہ کا فرض ادا کرتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ رب العزت اسلام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 5 نمازوں کی صورت میں فرض اتارا ہے اس کی وہ کما حق ادائیگی کرتی ہے۔
بڑی سمجھداری کے ساتھ توحید پر رہتے ہوئے رسالت پر یقین اور اعتماد رکھتے ہوئے کہ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کے رسول کی تابعداری میں جیسے جیسے اللہ کے رسول نے نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، دعائیں فرمائی ہیں، ان کو خوب سمجھ بوجھ کر کے پڑھتی رہے۔ یہ اللہ کا فرض اس نے ادا کیا اور دین کا فرض ادا کیا، اپنا ذاتی فریضہ ادا کیا۔ اس کے بعد دوسرا فرض بھی وہ عبادت الہی کے ساتھ وصامت شہرہا، مہینے بھر کے روزے رکھتی رہی ماہ رمضان میں، جو فرضی روزے تھے۔ پہلا بھی فرض اللہ کا نمازوں کی صورت میں، دوسرا بھی فرض عبادت الہی کہ وہ روزے کی پابند ہے، صوم و صلات کی پابند ہے۔ اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکا ہوا ہے، کھانے پینے سے روکا ہوا ہے، وہ حدود و قیود کا خیال رکھتی ہے جو شریعت نے متعارف کرائی ہیں، متعین کی ہیں۔ روزے دار ہوتے ہوئے، نمازی ہوتے ہوئے، وہ شریعت کی پابندی کو عبادت الہی سے کی ادائیگی کے ساتھ سنت رسول کے مطابق ادا کرتے ہوئے وہ زندگی گزارتی رہی۔ اب دو چیزیں پہلی عبادت الہی میں آتی ہیں، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ اب اس میں اس نے خاوند کی عزت رکھی ہے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھا ہے، گناہوں سے اپنی زندگی کو آلودہ نہیں کیا، ناجائز طور پر اس نے اپنے ہاتھ پاؤں نہیں مارے، وہ بڑی پابندی کے ساتھ، بڑے سلیقہ مندی کے ساتھ، آبرو مندی کے ساتھ، عفت و عصمت کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، عزت دار زندگی گزارتی رہی۔ اس نے اپنے پیرہن پر کوئی داغ نہیں لگنے دیا۔ اس کے بعد دوسرا جو حق وہ بھی اس کے خاوند کا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے خاوند کی فرما بردار رہی۔ اب دو حقوق اللہ تعالیٰ کے عبادت میں آتے ہیں، اور دو جو اس نے کام کیے ہیں وہ حقوق العباد میں آتے ہیں۔ عزت کو محفوظ کرنا، عزت دار زندگی گزارنا، خاوند کی فرما برداری کرنا۔ اس نے اپنے رب کے حقوق اور اپنے رسول کے حقوق بھی ادا کیے، اس نے اپنے خاوند کے حقوق بھی ادا کیے، یعنی اس کی عزت رکھی، اس کی فرما برداری کی۔ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، وہ جس دروازے سے چاہیے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ میرا نصیب بھی ایسا کرے، پھر اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا، پھر اس کے لیے ان چار باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس خاتون خانہ جس کی زندگی میں اس کا خاوند خوش رہا اور جس کی آخرت پر اس کا رب خوش رہا، اس نے زندگی میں زندگانی کو بھی بہتر طور پر گزارا ہے، اور اس دنیاوی زندگانی سے اس نے آخرت کا توشہ بھی بہتر بنایا ہے، آخرت کے لیے زاد راہ بھی خوب بنایا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے کہ جس نے دنیا میں اپنے خاوند کو خوش رکھا اور آخرت میں جاتے ہوئے اپنے رب کے لیے روزے رکھے، عبادت کی، نوافل ادا کیے، ریاضت کی، عقائد پر پوری اترتی رہی، قرآن و حدیث کے مطابق چلتی رہی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو عورت اپنے خاوند کو خوش کر کے مرے گی جنت میں داخل ہوگی۔
ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خاوندوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ ان کا خاوند ان کے لیے جنت اور دوزخ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انظری فإنما ہوا جنتک ونارک، اے عورت تو دیکھ بھال لے، تیرا خاوند جنت بھی ہے اور تیرے لیے دوزخ بھی ہے۔ یعنی خاوند کو خوش کر کے جنت میں جائے گی، اور اگر ناراض کرے گی تو جہنم کے راستے میں جہنم جائے گی۔ وہ عورت بہت نیک ہے جو اپنے خاوند کو خوش رکھے۔ تو میرے ساتھیو، سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کی پوشاک ہے اور تم لوگ ان کی پوشاک ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ان کی معاشی اور معاشرتی کمی کی تکمیل ایک دوسرے کی حیثیت سے ہی ہے، اور دونوں آپس میں لازم و ملزوم کی حیثیت سے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے سطر پوش اور پردہ پوش ہیں، اور ایک دوسرے کے زید و جمال یہی ہے جو قرآن مجید نے فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کی پوشاک ہے اور تم مرد ان کی پوشاک ہو۔ اب اس پوشاک کے لفظ میں 20 معنی پوشیدہ ہیں۔ تم ان کے سطر پوش ہو، وہ تمہارے لیے سطر پوش، تم ان کے لیے زینت ہو اور وہ تمہارے لیے زینت ہے۔ تم ان کی خوبصورتی ہو اور وہ تمہاری خوبصورتی، تم ان کی تکمیل کا ذریعہ ہو اور وہ تمہاری تکمیل کا ذریعہ ہے۔ یہی نکاح کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، اور انہی اغراض کو پورا کرنا حقوق الزوجین کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ سطر پوشی اس وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ایک دوسرے کی شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اپنے حقوق پورے کریں، ورنہ عدم ادائیگی کی صورت میں ان کا پردہ فاش ہو جاتا ہے، جیسا کہ طلاق کے وقت ہوتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ انسانیت کے اندر رہتے ہوئے اپنے گھرداری پر توجہ دیں، اور ایک خاتون خانہ گھر کو بھی خوبصورتی کے ساتھ چلاتی ہے، اور وہ آخرت کا توشہ بھی اسی دنیا سے بنا کے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی مطابقت میں، حدیث و قرآن کے فرامین کی مطابقت میں اپنے گھرداری کو نبھانے کی اور امور دنیا میں اپنے گھر کو چلانے کی اسلام کے مطابق توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔